Namaste. For our next speaker of the day, we have Sheikh Hafiz Abdurrahman Khan Umri. He is a decorated professional with a wealth of experience and holds prominent positions. Some noteworthy mentions are Principal Jamia Darut Tawheed Rahimabad Malur, President Old School Association Amrabad Malur Branch, General Secretary Al Khair Trust Sarjapur, President Madrasa E Darussalam Masti, Secretary Sahara Social Service Sarjapur, Member Advisory Board Alumni Team Umrabad, Educational Head Madrasa E Hafizia. We would like to hear a few words from you, sir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Fa'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقال الله تعالى في موضع آخر قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال الله تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قابل احترام عزت معاب عمر شریف صاحب حفظہ اللہ و طولہ CEO البشیر انٹرنیشنل اسکول و عالی جناب شیخ محمد صاحب حفظہ اللہ و طولہ پرنسپال البشیر انٹرنیشنل اسکول اور عالی جناب البشیر صاحب حفظہ اللہ و طولہ معزز علماء کرام حفاظ کرام اساتذہ البشیر انٹرنیشنل اسکول اور معلمات طلبہ و طالبات، آج یقیناً بڑی مسرت اور شادمانی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ اس ملک ہو یا بیرونی ملک کے اندر اسکول، ادارے، مدارس ہر قسم کے اپنے اپنے مسائل کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ جہاں یہ البشیر انٹرنیشنل اسکول کے اندر پڑھنے والے طلبہ و طالبات کا جو علم مظاہرہ مجھے دیکھ کر، جیسا کہ آج الومنی میٹ کے اندر ہم اور آپ شرکت فرما کر ہم نے خود دیکھا کہ وہ طلبہ و طالبات نے جو مظاہرہ کیا، یہ قرات پڑھنے والے حافظ حمزہ اقبال اور پھر دوسری قرات کرنے والے، اور مجھے اس بات کا علم بھی ہے کہ الحمدللہ اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے پورے قرآن پاک کو جب دورے کے اندر اگر 8 غلطیوں کے ساتھ پاک و صاف طریقے سے سنایا ہے تو یہ اسکول کے لیے، پڑھنے والے کے لیے، پڑھانے والوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے اور اسکول کے منتظمین کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے۔ بہرکیف پھر اس کے علاوہ یہ بات کوئی آج دیکھنے کی نہیں، خود میں نے اس اسکول کے اندر پڑھنے والا ایک طالب علم ماہر بن محمد جو BTM میں رہتے ہیں، اور ان کا آخری سبق میں نے سنا، اسکول کی لائن چلاتے ہوئے الحمدللہ انہوں نے بھی قرآن پاک کو مکمل کیا۔ پھر اسی طرح ایک میرا بھانجا عبدالوہاب جو اس نے بھی الحمدللہ اسکول کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کو یاد کیا۔ یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے، یہ بہت بڑے کمال کی بات ہے۔ اور پھر دوبارہ آپ کی تربیت کے لیے اور آپ کی فلاح و بہبودی کے لیے یہ منتظمین، یہ اساتذہ اور یہ معلمات اور یہ سارے کے ساروں کو آج جو جوڑ کر آپ لوگوں کی ایک یونٹی بنا کر اور آپ کو یہ پیغام عام کر کے آپ کی فلاح و بہبودی کے لیے اور آپ کی آخرت کے لیے اور آپ کی دنیا بہتری کے لیے اور آپ کے لیے جوڑ کر رکھنے کی جو تعلیم اور جو فکر کی ہے وہ قابل مبارکباد ہے۔ آئیے مجھے اور آپ کو اسلام نے جو تعلیم و تربیت کا حکم دیا گیا ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں تربیت ہوتی ہے، جہاں علم ہوتا ہے وہاں عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جہاں عمل ہوتا ہے اور اس کے چرچے دنیا کے اندر بھی ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی ہوتے ہیں۔ اور جب ہمارا اور آپ کا یہ تعلیمی ادارے سے جوڑ ہو کر
اور اسکول کے بعد جو MBBS کرتے ہوئے حافظ قرآن ہوتے ہوئے اور بہترین پوزیشن میں مدینہ منورہ میں BA کرتے ہوئے، یہ سارے کا سارا جذبہ جہاں ماں باپ کے لیے ہے، خود ان کے لیے ہے، یہ مینجمنٹ کے لیے ہے، یہ اساتذہ کے لیے ہے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کیا بیان کیا ہے؟ چند باتیں بتا کر میں تربیت کی بنیاد پر بھی چند باتیں پیش کروں گا۔ ہم اور آپ قرآن پڑھنے والے، قرآن یاد کرنے والے، قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، اور ہمارے لیے تربیت قرآن پاک ہے، اور ہمارے لیے تربیت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اور ہمارے لیے ایسی اسکولز کے اندر الحمدللہ یہ جو نظام بنایا ہے یہ قابل تعریف ہے، اس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی ادارے، یہی تعلیمی ادارے جس طریقے سے بتایا گیا کہ یہ ہمارے مادر وطن کے بعد یہ مادر علمی ہوتا ہے، یہ مادر علمی سے جس کا تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہمیشہ مضبوط و مستحکم رہتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے مرکز سے کسی کا رشتہ جڑا ہوا ہوتا ہے، یا آج جو ٹیکنالوجی کے دور میں کوئی بھی انسان کوئی بھی ترقی کرتا ہے تو ہوائی جہاز میں بھی اگر چلتا ہے تو اس کا مرکز سے اگر کوئی تعلق رہتا ہے تو الحمدللہ وہ صحیح سالم پہنچتا ہے، صحیح سالم طریقے سے رپورٹ ملتی ہے۔ اگر مرکز سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو حادثے کا شکار بن جاتا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالی ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ جہاں ہمارے ماں باپ کے لیے، ہم اپنے اسکول کے مینجمنٹ کے لیے، اساتذہ کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیم و تربیت کا اصول و ضابطہ جب ہم اور آپ تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، قرآن پاک کے مطالعے میں دیکھتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں دیکھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو ملتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے تھے، آپ کے کردار کیسے تھے، اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا، تو ایک ہی جملے میں مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، انکا لعلی خلق عظیم۔ جہاں بتانے سے پہلے آپ کیا قرآن پاک کو نہیں پڑھتے، کیا آپ قرآن پاک کا مطالعہ نہیں کرتے؟ آپ کے اخلاق کانا خلقہ القرآن بتایا، یعنی قرآن کے اندر جو اخلاق آپ کے ہیں وہی اخلاق ہیں۔ اس لیے میں نے جو آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پڑھی، سورہ تحریم کی آیت نمبر 6، اس میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایہا الذین آمنوا خوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم ایسی اسکولز کے اندر جہاں اسلامی تربیت ہوتی ہے، جہاں اسلام کے بارے میں سکھایا جاتا ہے، جہاں قرآن سے محبت کرائی جاتی ہے، جہاں نبی کے اخلاق کو سکھایا جاتا ہے، یہاں ہماری تربیت ہوتی ہے۔ اس تربیت کو ہماری زندگی کے آخری موڑ تک یاد رکھنا ہے۔ چاہے ماں باپ نے جو ہمیں سکھایا، ہمارے اساتذہ نے جو سکھایا، منتظمین نے ہماری آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمارے سبجیکٹ کے اندر اور ہماری تعلیم و تربیت کے اندر جو کام رکھا ہے وہ ہماری آخرت بھی بنتی ہے اور ہماری دنیا بھی بنتی ہے، اور دنیا اور آخرت میں سب سے بڑی کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ابھی آپ نے جو قرآن پاک کا یعنی گہرائی کے ساتھ سنا قرات کو، اب جس کے سینے میں قرآن پاک یاد ہو، جس کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہو، اس سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہو سکتی۔ مدارس کا طالب علم نہیں، اسکول کا طالب علم، اسکول کے پڑھتے ہوئے جو کام انجام دیا، جتنے لوگوں کے سینوں کے اندر قرآن پاک کے 10 پارے، 15 پارے، 20 پارے جو یاد ہیں، اور یاد کر کے دنیا کے کسی بھی گوشے میں کیوں نہ ہو، الحمدللہ جو MBBS جو تیسرا سال جو پڑھ رہے ہیں، جو آپ کے سامنے خطاب بھی کیا، کیسے ماحول میں انہوں نے تعلیم حاصل کر کے اب ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی کیا ہے، جو دینی خدمت ہوتی ہے، یہ خدمت کا صلہ جہاں ماں باپ کو پہنچتا ہے، منتظمین کو پہنچتا ہے اور اساتذہ کو پہنچتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تربیت کے بارے میں بتایا، اور ہمیں یہ عمل، یہ اجر و ثواب کہاں تک پہنچتا ہے اس کے بارے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کہا، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ ان 3 چیزوں کے اندر یہ اسکول کے ذمہ دار بھی آ جاتے ہیں، یہ اسکول کے پڑھنے والے بھی آ جاتے ہیں، پڑھانے والے بھی آ جاتے ہیں، ان کے ماں باپ بھی آ جاتے ہیں۔ آئیے کیا بتایا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کتنی ایسے اسکول ہوں گے،
کتنے ایسے کالج ہوں گے, کتنی ایسی یونیورسٹی ہوگی جہاں پر قال اللہ و قال رسول نہیں بلکہ ہمارے دین سے دور کیا جا رہا ہے, ہمیں اسلام سے دور کیا جا رہا ہے, ہمارے دین پر حملے ہو رہے ہیں. لیکن ایسی سرزمین میں اور ایسے شہر میں اور ایسے محتاط علاقے کے اندر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی یاد کو باقی رکھ کر, نبی کے طریقے کو باقی رکھ کر ہماری دنیا بھی بنائی جا رہی ہے, ہماری آخرت بھی سواری جا رہی ہے, ہمارا گھر بھی سدھر رہا ہے اور ہماری آخرت بھی سدھر رہی ہے, اور ہماری بھی فکر ہو رہی ہے, اور خود ہماری زندگی کے اندر ہمیں عذاب آخرت سے بچنے کا ذریعہ محسوس ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا, چاہے وہ MBBS کالج کے اندر, ڈاکٹریٹ کے اندر ہو, انجینئرنگ کے اندر ہو, IPS کے اندر ہو, جہاں بھی رہیں گے, یہاں کی اگر دینی تعلیم باقی رہے گی, ساری رہے گی, تو یہی چیز آپ کے لیے انسان بنا دے گی, آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دے گی. کیونکہ یہ جگنے کا ماحول ہمیں بتاتا ہے کہ انڈسٹریل ایریے ہیں, یہاں بہت سی فیکٹریاں ہیں, لیکن یہ فیکٹری انسانیت بنانے کی فیکٹری ہے. یہ ادارہ, یہ البشری اسکول جو میری اور آپ کی تربیت کے لیے فکر مند ہے, احساس مند ہے. اسی لیے جتنے اپنے پڑھے ہوئے تمام طلبہ و طالبات کو آج بلا کر وہ یاد دلا رہا ہے, آپ کا پڑھایا ہوا سبق, یاد کیا ہوا سبق کبھی بھی آپ کو فراموش نہیں کرنا ہے. کیا ہم اور آپ نہیں جانتے, یہی قرآن پاک کے اندر لقمان علیہ السلام کی نصیحت اپنے بچوں کے لیے کیا کہا, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اور قرآن پاک یہ بتلا رہا ہے کہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہا, لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. سب سے پہلے اس اسکول کے اندر آپ کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ شرک کی نحوست بتائی جا رہی ہے, توحید سے آشنا کیا جا رہا ہے, ایک اللہ کی معرفت آپ کو بتائی جا رہی ہے. اور یہاں سے بتا کر آپ یہاں سے پڑھنے کے بعد جس لائن کے اندر بھی آپ رہیں, یہ آپ کی تربیت یہاں سے دی جا رہی ہے. یہ اساتذہ, یہ پڑھنے والے, پڑھانے والے اساتذہ اور اس کے HOD اور جو حافظ قرآن, عالم دین, ایک شعبہ ہی آپ کے لیے بنایا گیا ہے. یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بتایا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہمیں شرک سے بچ کر توحید سے اگر ہم آشنا ہو جائیں, توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے. ہماری توحید کی فکر اسکول کے اندر کی جائے, پہلے ہی دن سے اگر اسلام کے ارکان بتائے جائیں, اسلام کی بنیاد بتائی جائے, آپ کو سکھایا جائے, اس کے مطابق آپ رہیں گے, جہاں پر بھی آپ رہیں گے تو آپ کو دین سے کوئی دور کرنے والا نہیں ہوگا. یہی عبادت, یہی بندگی, یہی طریقہ آپ کے لیے آخری مرحلے تک اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر آئیے, یہی لقمان نے اپنے بچوں سے کیا کہا, یا بنیا اقم الصلاۃ, اے میرے بچوں تم نماز کی پابندی کیا کرو. گویا کہ آج یہ اسکول البشیر کے اندر بھی آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے. جس طریقے سے یہ جو حال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یہ نماز کا حال ہے, یہ نماز پڑھنے کی جگہ ہے. ہم جب تک اسکول میں رہیں نماز پڑھتے رہے, اور اسکول کے بعد بھی ہمارے اور آپ کی یہ تربیت یاد دلاتی ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ماں باپ نے سکھلایا, ہمارے اساتذہ نے سکھلایا, منتظمین نے سکھلایا, منتظمین نے اس کا اہتمام کیا, منتظمین نے اس کی پابندی کے لیے ہمارے لیے وقت فراہم کیا, اور ہم نماز پڑھتے ہوئے اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ سجدے میں اللہ سے بندہ قریب ہوتا ہے. آپ کو یہاں تعلیم دی جا رہی ہے, آپ جس جگہ پر بھی رہیں, تو کیا میرے لیے اور آپ کے لیے نماز نہیں ہے؟ یہ تو نماز فرض ہے. ہمیں یہاں تربیت ہو چکی ہے. یہ تربیت کا اثر ہم کسی بھی جگہ پر رہیں, ہم سب سے پہلے نماز کا وقت ہو جائے, ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کریں گے, تو یہ نماز ہماری ہم پڑھیں گے, لیکن اجر و ثواب ان اساتذہ کو پہنچے گا, ان ذمہ داروں کو پہنچے گا, اور ہمارے ماں باپ کو پہنچے گا, یہ اسکول کے مینجمنٹ کو پہنچے گا. کیوں؟ انہوں نے ہماری ایسی تربیت کی کہ نماز سے غافل ہونے کا انہوں نے ہمارے لیے خیال رکھا کہ نہ کیا جائے, اور جب بھی وقت آ جائے تو نماز کو وقت کے مطابق ہم ادا کریں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا, اتنا ہی نہیں, وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی بھلائی کا حکم دیا جائے, یہ اچھائی کا حکم دیا جائے. کیا ہے؟ جو توحید آپ نے سیکھا, جو آپ نے شرک سے بچنے کا ذریعہ سیکھا, اور آپ نے جو اخلاق یہاں سیکھے, جو تربیت آپ نے سیکھی, یہ البشیر انٹرنیشنل اسکول کے منتظمین بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہیں, یہ اساتذہ بھی ہیں, والدین بھی ہیں, یہ تینوں کے تینوں, اور یہ پورے آپ کے آپ پوری طرح ہمارے لیے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ ہے. دیکھیے, سارے لوگوں کی دنیا ختم ہو سکتی ہے, ہماری بھی ختم ہوئے گی, لیکن کام آنے والی چیز کون سی ہے؟ آپ رہتے ہوئے جو نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں, امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں, آپ کالج کے اندر, اسکولز کے اندر,
اپنے ماں باپ کے گھروں کے اندر، اور آپ کی زندگی اگر بن گئی، آپ ڈاکٹر بن گئے، آپ کتنے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں، آپ ٹیچر بن گئے، آپ جو تربیت کر رہے ہیں، یہ سلسلہ قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے یہاں سیکھا تھا۔ یہی تعلیم و تربیت کی مجھے اور آپ کو سخت ضرورت ہے۔ الحمدللہ آپ پڑھتے ہوئے بھی آپ کا خیال کیا، پڑھنے کے بعد بھی آپ کا خیال کیا، اور کر کے آپ کو جوڑا گیا، اور آپ کو اجتماع میں آج بلایا گیا، اور آپ کی جو یاد کیا ہوا سبق مختصر کے طور پر یاد دلایا جا رہا ہے کہ آپ اپنی زندگیوں کے اندر تعلیم و تربیت پر قائم و دائم رہیں۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے کے لیے لقمان نے اپنے بچوں کے لیے کہا، تو آج آپ کو بھی یاد دلایا جا رہا ہے، آپ کالج میں رہیں، اگر کوئی غلطی کر رہا ہے تو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ آج سب سے بڑھ کر مجھے اور آپ کو جس ترقی یافتہ دور کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے ماں باپ کے احساسات کو سمجھیں، ہمارے منتظمین کے احساسات کو سمجھیں، اساتذہ کی فکر کو سمجھیں، ماحول کو سمجھیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ موبائل ہے، اس کے اندر کتنا وقت ہم ضائع کر رہے ہیں، ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح طریقے سے اس کا استعمال کیا، وہ موبائل ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ایسے پروگرام میں حاضر ہوئے، پروگرام کو سنا یا بیانات ہیں سنا، ہماری زندگی کو صحیح بنایا۔ اگر ہم نے اس میں غلط طریقے سے چیٹنگ کی، غلط طریقے سے وقت گزارا، بے حیائی کو عام کیا، اور ہم نے رات اس میں گزار دیا، تو بتاؤ کہ اگر ہم اللہ کی عبادت اور بندگی کے لیے فجر کو نہیں اٹھ سکے تو ہماری تعلیم و تربیت میں فرق ہے، ہماری تعلیم و تربیت میں فرق ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو سنبھالنے کی سخت ضرورت ہے۔ اس لیے ہم جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا، لا ثمر بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی بھی بیکار کے کام مجھے اور آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تعلیم کا معاملہ ہے، پڑھنے کا معاملہ ہے تو پڑھ لیں، ورنہ رات کی نیند کو ہم اپنی عبادت اور بندگی کے لیے، آرام کے لیے گزار دیں۔ کیوں؟ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ جو آپ کے سامنے جو لقمان نے اپنی اولاد کو کیا کہا، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ اگر ہم رات میں جلد سو جائیں گے تو انشاءاللہ وقت مقررہ پر صبح کی نماز کے لیے میں اور آپ حاضر ہو جائیں گے۔ جب میں اور آپ صبح کی نماز کے لیے حاضر ہو جائیں گے تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اگر 2 رکعت سنت کی نماز ادا کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر بتایا۔ ہماری یہ تربیت جو ہم نے اس البشیر کے اندر حاصل کی، اس کے نتیجے میں اگر ہمارا ماں باپ کا ماحول دینی ہو تو ہمارے لیے کامیابی ہے، اگر ہم دنیا و ما فیہا سے بہتر کو پا لیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یعنی فجر اور عشاء کی نماز منافقین پر بھاری ہوتی ہے، ہم مومن ہیں کیونکہ البشیر میں ہم نے تعلیم حاصل کی، ہم نے یہاں تربیت حاصل کیا۔ اگر ہم فجر اور عشاء کی نماز پوری نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں، دیکھنے والا دیکھے گا، والدین دیکھیں گے تربیت کہاں حاصل کی، کہاں انہوں نے پڑھا، تو اس کا چرچا ہوگا، اور تربیت کا ایک الحمدللہ اچھا ایک اظہار ہوگا معاشرے کے اندر۔ پھر اس کے بعد اگر میں اور آپ نے یہاں تربیت حاصل کی، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر فجر کی نماز کے بعد میں اور آپ بیٹھ گئے، قرآن پاک کی تلاوت کیا، جیسے کہ حفاظ اکرام ہیں، 2 پارے یاد کر لیا، 2 پارے سنا دیے، یا کچھ احادیث کا مطالعہ کیا، یا کچھ دعائیں مانگ لی جو ہم نے یہاں سیکھا، یہاں تربیت حاصل کی، یا ہمارے علم کے بارے میں کچھ ہم نے پڑھ لیا، اور سورج طلوع ہونے تک مصلی پر بیٹھ کر ہم نے اللہ کا ذکر اور بندگی کی، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا 5 منٹ کے بعد 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ کر ہم اپنے گھر اور وطن کے گھر کے لیے جائیں، تو نبی نے فرمایا ایسے بندے کے لیے اور ایسی بندی کے لیے ایک حج اور یقیناً عمرے کا پورا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ یہ چیز اگر ہم نے یہاں سیکھا ہے تو ہم عمل کر کے بتانا ہے، ہم ثابت کر کے بتانا ہے اجر و ثواب پانے کے لیے۔ تو ایسی چیزوں کو آج مجھے اور آپ کی سخت ضرورت ہے۔ آئیے پھر اس کے بعد جس طریقے سے آج عریانیت اور فحاشی کا دورہ ہے، ہم جو دین کے ماننے والے ہیں، جس اسکول کے اندر ہماری تربیت ہوئی اور ہم پروان چڑھ کے آگے بڑھے ہیں، ہم جہاں بھی رہیں اور ہمارے سے کوئی غیر غلط چیز ہونے نہ پائے، ہمارے سے کوئی غیر غلط چیز نہ ہونے پائے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں سکھایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہنا، کچھ بھی ہو جائے سچی بات کہنا، معاملات کے اندر، لین دین کے اندر، اسکول کے اندر، کالج کے اندر، یا ہماری کسی بھی زندگی کے اندر
قرآن پاک میں اللہ نے کیا کہا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ ہمارے دنیا کے معاملات کو بھی آسان کر دیں گے، ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو یقیناً سب سے بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے سچائی کو اختیار کرنا ہے، کیونکہ سچائی ہمیں سکھایا گیا ہے، ہمیں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ ہماری تعلیم و تربیت ہونی چاہیے اور اس کا اظہار معلوم ہو کہ واقعی یہ ہماری تعلیم و تربیت ہے۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے بارے میں کئی چیزیں بتائی گئیں۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے، ہم اور آپ آج فیشن کا زمانہ ہے، اگر ہم اسلامی ماحول میں ہماری پرورش ہوئی، اسلامی اسکول میں ہماری پرورش ہوئی، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں، کیونکہ بتایا گیا یا غلام سم اللہ، بسم اللہ بول کر کھائیں گے تو ہم کھانے کے برابر ہے، بسم اللہ کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو شیطان کھا رہا ہے۔ اب سیدھے ہاتھ سے ہم کھا رہے ہیں تو ہم کھا رہے ہیں، اگر دائیں ہاتھ سے ہم فیشن سمجھ کر کھا رہے ہیں تو شیطان کھا رہا ہے، ہم نہیں کھا رہے ہیں۔ دیکھیے، یہ تربیت کا نتیجہ ہے، ہماری تربیت ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ قریب سے کھائیں اور آپ جو بالکل سیدھی جانب سے کھائیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور یہاں ہماری تربیت ہوئی۔ اور اسلام کی بنیاد کیا ہے، ارکان اسلام کیا ہیں، ساری بتائی گئیں۔ اس لیے مجھے اور آپ کو، ہم جہاں پر بھی رہیں، جس ماحول میں بھی رہیں، ہم اپنے دین کی اور ہمیں سیکھی ہوئی تعلیمات کی، ہماری جو تربیت جس انداز میں ہوئی ہے، اس تربیت کو مجھے اور آپ کو نہیں چھوڑنا ہے۔ پھر آخری بات جو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم و تربیت کے بارے میں بتایا کہ جہاں مرد حضرات بھی ہیں اور جہاں یہ طالبات بھی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی ماں باپ اپنی 2 لڑکیوں کی، ایک روایت میں 3 لڑکیوں کی ادب سکھایا، تربیت کی، اسکول پڑھایا، اچھے تعلیم کیا اور انہیں شادی کرا دیا، تو نبی علیہ السلام نے صاف کہا یہ تربیت کی بنیاد پر ایسے ماں باپ کے لیے جنت کی گارنٹی بتائی، ایسے ماں باپ کے لیے جنت کی خوشخبری بتائی۔ تو بتاؤ کہ یہ تعلیم و تربیت کے جو مراکز ہمارے ہیں، ہمارے جو سنٹر ہیں، ہمارے جو اسکول ہیں، یہ ہمارے مادر علمی ہے، اور یہ ماں جس طریقے سے وطن ہوتا ہے یہ علمی ہے، اس کا تعلق رکھنا اور یہاں کی تعلیم و تربیت کو ہمیشہ باقی رکھنا، تو یہ میرے لیے بھی فائدہ ہے، ماں باپ کے لیے بھی فائدہ ہے، اور جو منتظمین کے لیے بھی ہے، اساتذہ کے لیے بھی ہے۔ اور آخری بات جیسے تربیت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں صاف فرمایا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہماری جوڑیوں میں اور ہماری اولاد ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے، اور وہ ہمارے بچے اور ہماری اولاد متقیوں کا، پرہیزگاروں کا پیشوا بن جائے۔ تو اس طریقے سے یہ فکر ہے منتظمین کو، یہ بھی ہماری اولاد ہے، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بچے پڑھ کر یہاں سے گئے ہیں، جہاں بھی رہیں تو وہ اس چیز کو یاد کرتے رہیں اور اس فکر کو اپنے دل میں بٹھائے رکھیں اور کام کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ کہیں اللہ رب العالمین نے صاف کہا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، کہا کہ بعض جوڑیاں، بعض بیویاں، بعض شوہر، بعض اولاد ہمارے دشمن ہیں۔ کیوں؟ تربیت اگر ہماری صحیح نہیں رہی تو وہ اولاد ہمارے لیے دشمن بن جاتی ہے۔ ایسے ایسے مسائل ہیں، ارے بیٹا باپ پر کیس کر رہا ہے، ماں باپ اولاد پر کیس کر رہی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ تربیت نہیں ہے، انہیں حقوق نہیں معلوم ہے۔ اس لیے ایسی سرزمین میں اور ایسے مادر علمی میں آپ کی اور ہماری تعلیم ہو رہی ہے، جہاں پر انگریزی پڑھانے والوں کے لیے ایک بڑی ٹیم ہے، ایک دینی علم سے آراستہ اور پاراستہ کرنے کے لیے ایک بڑی جماعت الحمدللہ یہاں کام کر رہی ہے۔ منتظمین نے اس کے بارے میں سوچا اور واقعی قابل مبارکباد ہیں۔ انہی باتوں پر میں اکتفا کرتے ہوئے میں آخر میں ہمارے شاگرد رشید حافظ سعود عمری حفظہ اللہ و تولا، جنہوں نے یہ خدمت کی، یہ صلہ جہاں منتظمین کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے، ان تمام طلباء کے لیے ہے تو ہمارے لیے بھی ہے، کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں سے خدمت جہاں پر بھی ہوتی رہے گی، اس کا اجر و ثواب ہوتا رہے گا۔ بس یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، مجھے اسی بات نہیں کہ الحمدللہ آپ زیادہ سے زیادہ جانتے ہیں، فکر کرتے ہیں، یہ بھلایا ہوا سبق امختہ یاد دلانے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا رہا اور چند باتیں آپ کے سامنے پیش کیا۔ میں جہاں ان کا ادا کرتا ہوں، میں تمام منتظمین کا،
تمام سوسائٹی کا، البشیر اسکول کے پرنسپال کا، سی او کا، ذمہ داروں کا، اساتذہ کا اور طلبہ و طالبات کا اور ان کے والدین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس فکر کو سمجھتے ہوئے اپنی قیمتی وقت کو ایک صحیح چیز کے لیے استعمال کیا، اور آج چھٹی کا دن ہے، آپ نے مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر آپ نے اس کی ذمہ داری کو سمجھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان یہاں ہونے والی خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت سے مالا مال فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔